اعمال میں اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور کافی بیماریوں کا شکار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھا سوال کیا ہے۔ اعمال میں اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پہلے اعمال ہوں گے تو اس میں اخلاص پیدا ہوگا۔ بس اعمال کی پابندی رکھیں اور اللہ سے اخلاص مانگتے رہیں تو اعمال کی پابندی ہی سے اخلاص اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیں گے، کیونکہ عمل ہوگا تو اخلاص پیدا ہوگا۔ لہذا یہ سوچ سوچ کے اخلاص پیدا نہیں ہوا عمل نہ کریں، نہیں، آپ عمل پابندی سے، عمل میں کمی کوتاہی نہ ہو، وہ سنت اور مستحبات پورے کر کے اس کو ادا کرتے رہیں اور اللہ سے اخلاص مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص پیدا کر دیں گے۔ اب اس کی جانچ کا طریقہ کہ اخلاص پیدا ہو گیا یا نہیں، وہ یہ کہ جب آپ عمل کر رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ یہ اس عمل لوگوں کو دکھانا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں نے یہ عمل کیا ہے، یا میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے یار یہ تہجد پڑھی ہے۔ تو یہ اگر جذبہ نہیں ہے اور سوچتے نہیں ہے کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتائے، لوگوں کو بتا دیا، انہوں نے تعریف کر دی تو کیا ملا، برائی کر دی تو کیا ہوگا، نہ بگاڑ سکتے نہ بنا سکتے ہیں، بگاڑنے والا وہ ہے، اس کو خبر ہے میرے عمل کی، چھوڑو یار مجھے کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی تو سمجھے کہ میرے اندر اخلاص آ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر کہیں آپ تحدیث نعمت کے طور پر، نعمت کے اظہار کے طور پر اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے تہجد پڑھی، اللہ نے مجھے یہ رحمت کی کہ میں نے یہ کی، دعا قبول ہو گئی، تو تحدیث نعمت کے طور پہ کبھی اظہار کر دیا تو وہ بھی اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جذبہ اور کیفیت آپ کی اگر ختم ہو گئی کہ لوگ دیکھیں اور میری واہ واہ ہو، تو اس کا مطلب آپ کو اخلاص مل گیا۔ باقی بیماری کو شکار ہیں اس کے لیے سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور پانی پہ دم کر کے پانی رکھ لینا اور دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہنا ہے، رات میں پھر گرا کے نیا پانی لے لینا ہے، پھر اگلے دن اسی طریقے سے 41 ڈیز پابندی سے پی لیں، انشاءاللہ یہ سورہ شفا ہی شفا ہے، آپ کو یقیناً شفا مل جائے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔